خدا جانے کیوں مشہور کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے بڑا زور دے کے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر 80% یا 70% قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب پیغمبر اسلام اپنی فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ تو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ جب رسول ان کے ساتھ ہوتے تھے تب 80% قرآن نازل ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی میتھمیٹکس آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے خیال میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں کتنے سورے کہ قرآن مجید میں 114 سورے، 114 سورے، کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ آپ گھر پہ جا کے دیکھیے گا، اور گھر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجلس کے بعد موبائل پہ سرچ کر لیے گا کہ مکی سورے کتنے ہیں، مدنی سورے کتنے ہیں، یعنی جو سورے مکے میں نازل ہوئے وہ کتنے ہیں اور جو سورے مدینے میں نازل ہوئے وہ کتنے ہیں۔ بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ مکے میں نازل ہونے والے سورے کتنے ہیں کہ 86 سورے، 86 سورے مکے میں نازل ہوئے۔ 86 سورے کہاں نازل ہوئے؟ مکے میں۔ 28 سورے کہاں نازل ہوئے؟ مدینے میں۔ 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے، 86 سورے مکے میں نازل ہوئے۔ اب آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ یہ 86 جو ہے 86 یہ 114 کے کتنے پرسنٹ؟ 75 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی 75 سے کچھ زیادہ۔ میں کہتا ہوں جو پوائنٹ سم تھنگ ہے اس کو چھوڑ دیجئے دوسروں کے لیے۔ 75% قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ یہ 28 جو ہے یہ 114 کے کتنے پرسنٹ ہوا؟ کہ 24% سم تھنگ۔ ہم کہیں گے چلیے وہاں کچھ گریس دے دیجئے راؤنڈ فیگر میں لانے کے لیے 25% سمجھ لیجئے، تو ماننا پڑے گا کہ 75% قرآن جو ہے وہ کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا۔ 25% قرآن مدینے میں نازل ہوا۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو 75% قرآن مکے میں نازل ہوا اس وقت پیغمبر کے گھر میں کون سی زوجہ تھی؟ کہ بھائی اس وقت پیغمبر کے گھر میں صرف خدیجہ تھی، اس لیے کہ مکے میں پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد کیا ہی نہیں۔ اور ایک بی بی کے لیے اگر کوئی کہانی خدری روایت ملتی بھی ہے کہ مدینے میں ان کا عقد ہو گیا تھا تو ان کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ عقد تو مدینے میں ہوا، مکے میں ہوا تھا لیکن رخصتی مدینے میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم پیغمبر میں مکے میں صرف خدیجہ ہے، صرف خدیجہ، باقی 9 10 11 12 جتنی بھی آپ ازواج کہیں وہ سب کہاں ہیں کہ وہ سب مدینے میں ہیں۔ تو بھیا 75% قرآن تو اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر کے گھر میں صرف خدیجہ تھی، اور اس میں کوئی دوسری زوجہ اس شرف کو شیئر بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کوئی اور مکے میں ہے ہی نہیں۔ اب رہ گیا 25% قرآن، اس کو بھی تم اپنی اماں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 25% میں بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔